بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور اس کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ضرورت فقہ اور عظمت فقہا۔ مولانا عدنان کا خیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بات طلباء کے سامنے ضرور رکھیں کہ فقہ کی ضرورت کیا ہے اور فقہا کی عظمت کیا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، میں بڑے اختصار سے بات عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو خود کو اہل قرآن کہتا ہے اور اہل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو خود کو اہل حدیث کہتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نام اہل قرآن رکھا، حدیث کا انکار کر دیا، اور نام اہل حدیث رکھا تو فقہ کا انکار کر دیا۔ ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں، حدیث مبارک کو بھی مانتے ہیں اور فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تینوں چیزوں کو مانتے ہیں، قرآن، حدیث اور فقہ۔ اس کا ثبوت قرآن کریم میں بھی ہے اور اس کا ثبوت حدیث مبارک میں بھی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات تو کھلے کہ یہ بات کہاں موجود ہے۔ ہم صفائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ ہم تینوں باتوں کو مانیں، خدا کو بھی، مصطفیٰ کو بھی اور فقہا کو بھی، قرآن کو بھی، حدیث کو بھی اور فقہ کو بھی۔ فقہ، حدیث اور قرآن کی بہت ساری تعریفیں ہیں جو اہل علم کرتے ہیں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ایسی تعریف کروں جس کو علماء بھی سمجھیں اور غیر علماء بھی سمجھیں۔ بعض میرے ایسے جملے ہیں کہ جن کی وضاحت مجھے خود کرنا پڑتی ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ میں علماء اور غیر علماء کہہ رہا ہوں، علماء اور جہلاء نہیں کہہ رہا۔ آپ جامع ترشید میں بیٹھ کر تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ علماء بھی سمجھے اور جہلاء بھی سمجھے، لیکن جامع ترشید سے باہر نکلیں کسی کالج اور اسکول میں تو پھر عالم کے مقابلے میں جاہل کو نہیں کہیں گے، عالم کے مقابلے میں غیر عالم کہیں گے، کیونکہ ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل آپ اس کو غیر عالم کہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، عالم کے مقابلے میں جاہل کہیں گے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو ہونی چاہیے۔ اس لیے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ایسا عجیب استعمال کرتے ہیں کہ ان دنیا دار طبقوں کو ہم خواہ مخواہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ ایسی زبان استعمال کریں عالم بھی سمجھے، غیر عالم بھی سمجھے، شہر کا بندہ بھی سمجھے، ان پڑھ بھی سمجھے۔ خطابت اس چیز کا نام ہے، خطابت گلا پھاڑنے کا نام نہیں ہے۔ خطابت نام ہے اپنے معافی ضمیر کو آپ آسن انداز میں دوسرے کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں صرف بطور کارگزاری جملہ کہتا ہوں اور کارگزاری سنانا کوئی ریا نہیں ہے۔ جامع ترشید والے سالانہ کنونشن میں اپنی کارگزاری سناتے ہیں، جمعیت والے اپنی سناتے ہیں، دانوں والے اپنی سناتے ہیں، رائے گڑھ والے اپنی سناتے ہیں۔ میں کارگزاری سناؤں گا تو یہ ریا کیسی ہوگی؟ یہ میں دفعہ دخل مقدر کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد جو غیبت کر کے اپنا نام اعمال سیاہ کرنا ہے وہ سیاہ نہ کرے۔ اس لیے میں سناتا ہوں، حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے میرا ایک بیان سنا فیصلہ آباد ایک مدرسے میں۔ حضرت نے بیان کے بعد جو تبصرہ کیا وہ لمبا ہے، میں ایک جملہ اس کا نقل کرتا ہوں۔ حضرت فرمان لگے کہ مجھ سے قبل جو مولانا ریاض گمان صاحب نے بیان کیا ہے، اس انداز میں بیان کرنا کہ عوام سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ مولانا کی خصوصیت ہے اور یہ ان کا خاصہ ہے۔ یہ میں ان کی رائے عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں کہ طرز ایسا اختیار کرے کہ ہر بندہ اس کو سمجھے۔ اور کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہاں بات شدت سے بھی کہنی پڑتی ہے، کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ بات نرمی سے کہنی پڑتی ہے۔ دونوں مواقع ہوتے ہیں اور ہر موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنا اسی کا نام خطابت ہے۔ کبھی 1 منٹ کی گفتگو کو گھنٹے میں پھیلانا پڑتا ہے، کبھی 1 گھنٹے کی گفتگو کو 1 منٹ میں سمیٹنا پڑتا ہے۔ خطابت انہیں چیزوں کا نام ہے۔ تو میں اس لیے الفاظ وہ استعمال کروں جس کو سارے سمجھیں۔ ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں اور
فقہا کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں اور فقہ کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن، خدا، مصطفیٰ، فقہا، یہ کہاں لکھا ہے کہ تینوں کو مانو؟ اس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو جسے میں خدا کہہ رہا ہوں، اے ایمان والو مصطفیٰ کی بات مانو، اور اے ایمان والو اولی الامر کی بات مانو۔ لفظ اولی الامر ہے، اس کا معنی ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر سمجھانا ہے۔ جب آدمی خود بات سمجھے نا وہ دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا۔ یہ مستقل عنوان ہے کہ اس پر آدمی گھنٹہ بات کرے کہ فلاں فلاں معاملے کو سمجھنا کیسے ہے، پھر سمجھانا کیسے ہے۔ ہمیں چونکہ اپنی بات سمجھ نہیں آئی ہوتی اس لیے ہم اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے۔ اپنی بات پہلے سمجھیں پھر دوسرے کو سمجھائیں۔ اولی الامر منکم، اولی الامر کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اولی الامر کا معنی ہے فقہا، ہمارے مد مقابل کہہ دیتے ہیں نہیں، اولی الامر کا معنی ہے حاکم۔ ہم نے کہا ایک معنی آپ نے کیا، ایک معنی ہم نے کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کس کا معنی ٹھیک ہے اور کس کا معنی غلط ہے؟ آپ عوام کی بات سمجھائیں نا، اور یہ سمجھائیں فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے، لڑائی کیسے شروع ہوتی ہے، پھر عوام کو سمجھانے کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں، ہم لڑائی بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں۔ اولی الامر کا معنی تو دو ہو گئے، ایک حاکم اور ایک فقہا۔ معنی کون سا ٹھیک ہے؟ اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کا معنی کیا ہے اولی الامر ای الفقہاء فی الدین، اولی الامر سے مراد ہیں فقہا۔ اور جب صحابی کسی آیت کی تفسیر کرے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم نے لکھا ہے ان تفسیر الصحابی الذی شہد الوحی والتنزیل فانہ حدیث مسند۔ جب صحابی کسی آیت کی تفسیر کرتا ہے وہ دیکھنے میں تفسیر نظر آتی ہے، در حقیقت حدیث ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی اپنی رائے نہیں ہوتی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کے رائے دی ہوتی ہے۔ اب میری رائے سے آپ اختلاف کر لیں چونکہ میں نے اپنے استاد سے پڑھا ہے، کسی اور مولوی سے اختلاف اس نے اپنے استاد سے پڑھا ہے، لیکن صحابہ کی رائے سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے۔ کوئی ہماری بات نہ مانے تو نہ مانے، لیکن صحابہ کی بات تو مانے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اولی الامر سے مراد ہے فقہا۔ اور اگر اولی الامر کا معنی حاکم ہو جیسا کہ بعض مفسر لکھا ہے، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت تفسیر کبیر میں اتنی پیاری گفتگو کی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس سے مراد ہوں فقہا تو پھر ہماری مراد ہے، اور اگر اس سے مراد ہو حاکم تو پھر بھی ہمارا ہی معنی متعین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا ضروری ہے ان احکامات میں جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مخالف ہو تو پھر حاکم کی اطاعت ضروری نہیں ہوتی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اطاعت ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حاکم کے فیصلے کی اطاعت کریں گے جب شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن حاکم جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا تو کیسا کرے گا، کیسے کرے گا؟ یا تو حاکم خود فقیہ اور عالم ہوگا، وہ سمجھتا ہے یہ بات شریعت کی ہے تو پھر ہم نے اطاعت اس کی ہے، یا وہ حاکم خود فقیہ نہیں ہے، حاکم فقیہ سے پوچھتا ہے اور فیصلہ نافذ کر دیتا ہے۔ اگر حاکم فقیہ ہو تو پھر حاکم محض کی اطاعت نہیں ہوئی بلکہ اس حاکم کی اطاعت ہے جو فقیہ ہے، اور اگر خود فقیہ نہیں فقیہ سے پوچھ کے فیصلہ کرتا ہے تو ہم نے بات مانی ہے حاکم کی، حاکم نے مانی ہے فقیہ کی، تو پھر اطاعت حاکم کی نہ ہوئی، در حقیقت اطاعت تو پھر فقیہ کی ہوئی نا۔ اس لیے اولی الامر سے مراد حاکم ہو تب بھی نتیجہ فقہا ہے، اور اگر اس سے مراد فقہا ہوں تو تب بھی سب نتیجہ فقہا ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی خدا کی بات بھی مانو، مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو، تینوں کی بات مانو۔ ایک اس پہ چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھ لیں، جب آپ کا کسی آدمی ایسے سے مباحثہ ہوگا کہ جو 3 طلاق کو 1 کہتا ہے اور 3 طلاق کو 3 نہیں کہتا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ پیش کریں گے نا، اس پر وہ بعض حوالے ایسے پیش کریں گے
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 طلاق کو 3 کہا تھا نا، تو یہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیاسی فیصلہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں سیاسی فیصلہ تھا، فقہی اور شرعی فیصلہ تھا ہی، اس پر ہم صفائیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سینہ تان کے کہو کہ وَأُولِي الْأَمْرِ سے مراد کیا ہے، وہ کہے گا حاکم، تو اسے کہو اگر اس سے مراد حاکم ہے حضرت عمر کیا تھے، وہ کہے گا جی حاکم کو، اگر عمر فقیہ ہیں تو تب بھی بات مانو، اگر حاکم ہے تو تب بھی بات مانو، فقہی فیصلہ ہے تب بھی ضروری ہے، اگر ان کا فیصلہ سیاسی ہے تو پھر بھی ضروری ہے، کیونکہ حضرت عمر کی سیاست شریعت کے مخالف ہے، شریعت کے موافق ہے، تو ان کی سیاست تو شریعت کے مطابق ہے نا، تو اگر ان کا فیصلہ سیاسی ہو تو بھی اس کو ماننا ضروری ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سیاسی فیصلہ نہیں ماننا؟ اب اس سے اس کو نکلنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، گنجائش نہیں رہتی۔ تو میں اس لیے بات سمجھا رہا تھا، خدا کی بات بھی مانو، مصطفیٰ کی بھی مانو اور فقہا کی بھی مانو۔ میں اس درمیان میں عرض کر دوں، میں بس اب بعض لفظ جان بوجھ کے بعض علاقوں میں استعمال کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں یہ فتنہ ہے تو اس کا تعلق ان الفاظ سے ہو جائے گا۔ ایک آج کے دور میں یہ کراچی سے فتنہ شروع ہوا ہے، اس نے پنجاب کو اور سندھ کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا۔ اس فتنے کا میں نام بھی نہیں لیتا، آپ خود سمجھیں گے۔ اس کا عنوان کیا ہے کہ اللہ کو خدا نہ کہو، اللہ کہو، خدا کہو گے تو یہ شرک ہے، اللہ کہو گے تو توحید ہے۔ چلو کیوں؟ دلیل سنیں، کہتے ہیں خدا اس لیے نہ کہو کہ خدا کی جمع خداوند آتی ہے، اللہ تو ایک ہے، اس میں تو 2 خدا ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے، تو ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کی جمع آتی ہے اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا اگر اس سے شرک کی بو آتی ہے پھر اللہ کو رحیم بھی نہ کہو، جمع رحم آتی ہے، رب بھی نہ کہو، جمع ارباب آتی ہے، خود الہ بھی نہ کہو، جمع الہتون آتی ہے، تو پھر لفظ کون سا استعمال کریں گے اگر خدا کا استعمال نہیں کرنا؟ ایک مجھے ان کا بندہ کہنے لگا نہیں اصل ہماری دلیل اور ہے، میں نے کہا چلے اصل پیش کر لیں، ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دین عرب سے آیا ہے، عجم سے نہیں آیا، اور عربی میں خدا نہیں کہتے، الہ کہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا خدا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا دن رات میں روزے کتنے، دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہے؟ کہتے ہیں 5۔ میں نے کہا سال میں روزے کتنے فرض ہے؟ کہتے ہیں 1 مہینے کے۔ میں نے کہا تجھے یہ لفظ اپنی زبان سے بہت طرح جو بات مجھے سمجھا رہے ہو، کہتا ہے جی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا دین عرب سے آئے یا کراچی سے؟ کہا دین عرب سے۔ تو میں نے کہا عربی میں تو نماز نہیں کہتے، صلاۃ کہتے ہیں، 5 نہیں کہتے، 5 کہتے ہیں، یہ تو 5 نمازیں کیوں کہہ رہا ہے؟ صلوات 5 کہہ ہے نا، یہ تو 1 ماہ کے روزے کیوں کہہ رہا ہے؟ شہر صوم و شہر کہہ ہے نا۔ مجھے کہتے ہیں جب عربی میں بات کریں گے تو صلاۃ و صوم کہیں گے، اور اردو میں کہیں گے تو پھر نماز و روزہ کہیں گے۔ میں نے کہا عربی میں بات کہیں گے تو اللہ اور رب کہیں گے، اردو میں بات کریں گے تو پھر پیغمبر اور خدا کہیں گے۔ اچھا اور کوئی دلیل ہے تو آپ وہ پیش کریں۔ اب دیکھیں اس کا کوئی جواب نہیں، اور آپ حیران ہوں گے لوگوں کے علم پہ، آپ کو تعجب ہوگا۔ ہمارے ایک تفسیر چھپی ہے، تفسیر کا نام ہے احسن البیان، اس کے مقدمے میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ مقدمے میں اس تفسیر کی جو مفسر ہے نا، اس نے حاشیہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے اس پوری تفسیر میں جہاں جہاں لفظ خدا لکھا تھا ہم نے کاٹ دیا۔ کیوں؟ لفظ خدا سے شرک کی بو آتی ہے۔ میں نے کہا لفظ خدا کاٹ دیا ہے لیکن اس کا مصنف تو نہیں نہ کاٹا۔ بھئی جب لفظ خدا لکھنا شرک ہے تو لکھنے والا مشرک ہوا نا۔ آپ نے تفسیر کو تو توحیدی بنا دیا ہے لیکن مصنف تو پھر بھی شرک پہ مر گیا۔ آپ نے توحید کو پاک کیا تو مصنف کا کیا بنے گا؟ مصنف تو پھر وہی رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں مشرک کی تفسیر نہیں پڑھنی چاہیے، تفسیر عثمانی کا مصنف ٹھیک نہیں ہے، تو یہ لاگو صرف تفسیر عثمانی پر رسول ہوتا ہے یا ساری کتابوں پہ ہوتا ہے؟ اب جب ایسی بات کرو تو اس کا جواب بن نہیں پاتا۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ گرفت کا انداز سیکھو کہ آپ نے گرفت کس مقام پہ کیسی کرنی ہوتی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ ایک میں نے آیت پیش کی ہے، میں نے اس پر بات کرنی لیکن میں تھوڑی سی وقت تھوڑے سی حساب سے بات سمیٹتا ہوں۔ نمبر 2 حدیث مبارک، حدیث مبارک میں بھی ہے کہ آپ فقہا کی بات مانیں۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے جو کم از کم میرا خیال ہے ہر طالب علم کو تقریباً زبانی یاد ہوتی ہے، الفاظ یاد نہ ہوں تو ترجمہ اور مفہوم سب کو یاد ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف عامل اور معلم بنا کر بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان عرض لک قضاء بما تقضی یا معاذ،
اے معاذ جب تیرے سامنے وہ کیس آئے گا تو فیصلے کیسے کرے گا؟ حضرت معاذ نے کہا اخذی بکتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا قرآن کریم سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا فَإِن لَمْ تَجِدْ، میرے لفظوں پہ آپ نے غور رکھنا ہے، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تجھے کتاب اللہ میں نہ ملے تو پھر؟ حضور نے فَإِن لَمْ تَجِدْ فرمایا یا فَإِن لَمْ يَكُنْ فرمایا؟ بتاؤ نا، فَإِن لَمْ تَجِدْ یا فَإِن لَمْ يَكُنْ؟ آپ ایمان سے بتاؤ فَإِن لَمْ تَجِدْ اور فَإِن لَمْ يَكُنْ میں فرق ہے یا نہیں؟ حضور پاک فَإِن لَمْ يَكُنْ فرماتے تو معنی اور تھا، فَإِن لَمْ يَكُنْ نہیں فرمایا، فَإِن لَمْ تَجِدْ فرمایا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہو لیکن ایک مجتہد کو نہ ملے اور دوسرے کو مل جائے۔ اسے کہتے ہیں مذہبنا ثواب یحتمل الخطا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے مزید وضاحت نہ کرنی پڑے۔ اسے کہتے ہیں مذہبنا ثواب یحتمل فَإِن لَمْ تَجِدْ فرمایا، فَإِن لَمْ يَكُنْ نہیں فرمایا۔ ہو سکتا ہے ایک کو نہ ملے اور دوسرے کو مل جائے۔ انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی اگر کتاب اللہ میں نہ ملا تو سنت سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر سنت میں نہ ملا تو پھر؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ فرمایا، فَإِن لَمْ يَكُنْ پھر بھی نہیں فرمایا۔ انہوں نے کہا جی اقضی، فرمایا اجتہد برأیی، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت اور نمبر 3 اجتہاد۔ کتاب اللہ تو خدا کی کتاب ہے نا، اور سنت یہ مصطفیٰ کی ہے، اور اجتہاد کس کا ہے؟ فقہا کا۔ معلوم ہوا کہ ایسا وقت آتا ہے کہ فقیہ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت معاذ کے جملے کی تائید فرمائی 2 طرح سے۔ یہ آپ نے حدیث دستگاہ میں پڑھانی ہے، میں آپ کو تدریس کا طرز بتا رہا ہوں، حدیث پڑھاتے کیسے ہیں اور کسی کو سمجھاتے کیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی تائید فرمائی ہے 2 طرح سے، ایک تائید فعلی ہے، ایک تائید قولی ہے۔ حضور نے پہلے اپنے عمل سے تائید فرمائی، وضع یدہ علی صدری، اپنا ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پہ رکھ دیا۔ جب آپ کو بچے کی بات پسند آئے تو آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے شاباش دیتے ہیں، یہ حضور نے تائید فعلی ہے۔ اور پھر آپ نے قولی تائید فرمائی، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولہ، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میں سبق چاہتا تھا میرے شاگرد نے یاد کر لی ہے۔ جب آپ استاد سے فارغ ہو تو استاد کسی علاقے میں بھیجے نا تو 2-4 سوال کرتے ہیں، ابھی میں تجھے اس مدرسے سے بھیج رہا ہوں، اگر یہ بات ہو تو کیا جواب دے گا؟ وہ ایسی بات فرمائے تو کیا کہے گا؟ پوچھتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے نمائندے کو آپ نے وہ بات سمجھا دی ہے جس پر آپ کا نمائندہ راضی ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں لفظ رسول کا استعمال 2 بار فرمایا ہے، 2 بار ہے نا، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ۔ پہلے رسول کا معنی معاذ ہے، دوسرے رسول کا مصداق حضور ہے۔ پہلے رسول کا مصداق صحابی ہے، دوسرے رسول کا مصداق نبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی کو بھی رسول کہتے ہیں اور صحابی کو بھی رسول کہتے ہیں۔ رسول خدا ہے، ایک رسول مصطفیٰ ہے۔ رسول خدا کا نام نمائندہ خدا ہے اور رسول مصطفیٰ کا نام نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ خدا کا کلام لینا ہو تو مصطفیٰ دیتا ہے اور مصطفیٰ کا کلام لینا تو پھر صحابی اور رسول دیتا ہے۔ دونوں کے لفظ رسول استعمال کیا۔ اللہ کا وقت کم ہے، میں اس لفظ پہ گھنٹہ بات کرتا کہ جب 2 مرتبہ حضور نے لفظ رسول فرمایا تو اسے مسائل کتنے نکلتے ہیں، کتنے مسائل اس 2 مرتبہ لفظ رسول کہنے سے نکلتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ پیغمبر کے کلام میں بلاغت کتنی ہے۔ یہ جو حضور پاک نے فرمایا نا اوتی تو جوامع الکلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمۃ جامعہ۔ کلمہ کی ترتیب کیا ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد مفردن مفردن، تینوں پڑھتے ہیں نا۔ آپ نے کافیہ پڑھا ہے تو میری بات جلدی سمجھ آئے گی، نہیں پڑھا تو پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا میں نے دن 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 کیوں کیا ہے۔ آپ نے کہنا کیسا مولوی، اس کو یہ بھی نہیں پتا اس کا اعراب کیا ہے۔ میں خیر کہہ رہا تھا کلمہ کا معنی اور ہے اور کلمۃ جامعہ کا معنی اور ہے۔ کبھی اللہ نے توفیق عطا فرمائے میں اس لفظ پہ بات کروں گا، کلمہ اور کلمہ جامعہ میں فرق کیا ہے۔ رسول اللہ کو خدا نے جوامع الکلم کیوں دیے ہیں جو پہلے نبی انبیاء کو نہیں ملے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، تاکہ رسول اللہ کے کلام کی بلاغت ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کے نبی کیا بات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
خیر کہ اللہ کے نبی کی ایک زبانی تائید ہے اور ایک عملی تائید ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، اگر بات توجہ رکھنا۔ وضع یدہ علی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ کے سینے پر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے اور شاید پڑھا بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، حدیثیں یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھا دو۔ انہوں نے چادر بچھائی تو اللہ کے نبی نے اس پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا، فرمایا چادر لپیٹ کے اب سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ چادر پہ رکھا اور چادر سینے کو لگائی ہے۔ حضرت معاذ کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ چادر ڈائریکٹ ہاتھ سینے پہ لگایا ہے۔ پتہ چلا حضرت ابو ہریرہ کی ضرورت اور ہے، حضرت معاذ کی ضرورت اور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اور ضرورت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ محدث ہے، حضرت معاذ فقیہ ہے۔ محدث کی ضرورت ہے حافظے کا قوی ہونا اور فقیہ کی ضرورت ہے فہم کا مضبوط ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدث نے الفاظ پہنچانے ہوتے ہیں اور فقیہ نے الفاظ سمجھانے ہوتے ہیں۔ میرے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں؟ محدث نے الفاظ پہنچانے ہوتے ہیں اور فقیہ نے الفاظ، تو جس نے الفاظ پہنچانے ہیں اس کو حافظہ چاہیے اور جس نے الفاظ سمجھانے ہیں اس کو فہم چاہیے اور ساتھ فہم بھی چاہیے۔ صرف فہم سے کچھ بھی بات ہوتی نا، قوت تفہیم بھی چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی ضرورت اور تھی، حضرت معاذ کی ضرورت۔ اچھا اب بتاؤ، جس نے الفاظ سمجھانے ہیں اس کی پہلی ضرورت الفاظ کا سمجھنا ہے نا۔ بھئی سمجھے گا تو سمجھائے گا نا، اور سمجھ کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک۔ ہمارے کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری۔ ہمارے یہاں بات سمجھ میں کہتے ہیں شرح صدر، مجھے اس مسئلے پہ شرح صدر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں اس بات کو صحیح طرح سمجھ گیا ہوں، اتنا سمجھوں کہ میں سمجھا بھی سکتا ہوں۔ حضرت معاذ نے چونکہ الفاظ کا معنی سمجھانا تھا نا، وضع یدہ علی صدرہ، نبی پاک نے اپنا ہاتھ معاذ کے سینے پر رکھ دیا ہے تاکہ فقیہ کا سینہ کھل جائے، تاکہ فقیہ کا سینہ کھل جائے۔ اب میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور حدیث مبارک پڑھی ہے، خدا مصطفیٰ اور اس کے بعد فقہا۔ توجہ رکھنا، خدا مصطفیٰ اس کے بعد خدا کی بات بھی ماننی ہے، مصطفیٰ کی بات بھی ماننی ہے اور فقہا کی بات بھی ماننی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں خدا کی بات کیا ہے، مصطفیٰ کی بات کیا ہے، فقہا کی بات کیا ہے۔ میں آسان لفظوں میں باتیں کہہ رہا ہوں تو اس کو آپ سب سمجھ سکیں۔ توجہ رکھنا، خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ اطیع اللہ کا معنی قرآن مان لو، اطیع الرسول کا معنی حدیث مان لو اور وَأُولِي الْأَمْرِ کا معنی فقہ کو مان لو۔ تو قرآن حدیث اور فقہ ماننے کا حکم خود قرآن کریم میں ہے۔ تو جس بات کا حکم قرآن دے اس کو نہ ماننا کتنی دین سے دوری کی بات ہے۔ اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ خدا کے بعد مصطفیٰ کی ضرورت کیوں ہے اور مصطفیٰ کے بعد فقہا کی ضرورت کیوں ہے؟ توجہ رکھنا، اس پر ایک دلیل نہیں ہے، کئی دلائل ہیں۔ میں نقلی کے علاوہ عقلی دلائل سمجھانے لگا ہوں، اس پر کئی دلائل ہیں۔ خدا کی بات ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے خالق بھی ہیں۔ اللہ ہمارے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں۔ اللہ خالق ہے تو خالق کی بات تو ماننی ہے، پھر خالق کے بعد مالک بھی ہیں تو مالک کی بات تو ماننی ہے۔ اس پر دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ جو بندہ خدا کو خالق اور مالک مان لے اسے اس بات کی دلیل دینے کی خالق مالک کی بات ماننی ہے، یہ کتنی تعجب کی بات ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، یہ آپ حضرات مثالیں دے کر سمجھائیں عقلی باتیں۔ ایک لفظ خلق ہے، ایک لفظ ایجاد ہے۔ ایک لفظ
خلق ہے اور ایک لفظ خلق اور ایجاد میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا. عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں. عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں. اور چند موجودات، توجہ رکھنا، عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں اور مخلوق کو نئی شکل دینے کو ایجاد کہتے ہیں. خلق اور ہوتا ہے، ایجاد اور ہوتا ہے. دونوں میں فرق سمجھ گیا؟ کہتے ہیں فرینڈ شیپ پہ سونا منع ہوتا ہے. بیان کے دوران سامعین کو نیند آئے نا تو آپ اس کو خطیب کا کمال سمجھا کریں، خطیب کا عیب نہ سمجھیں. میں نے خطابت کے کورس میں کبھی جامع ترشید آ کر لیکچر آپ کو نہیں دیا. مجھے مقصد کئی بار فرماتے رہتے ہیں کہ آپ ان کو نہ سمجھاؤ. میں نے حضرت میں دیہاتی آدمی، ان کو جلدی میری بات سمجھ نہیں آتی. ان کا معیار بہت اونچا ہے نا، تو ان کے دماغ میں میری بات کیسے آئی؟ میں نے کہا میں کیا ان کو سمجھاؤں گا، میرا مضمون ان کو چلاتے رہے، باقی اللہ مالک. یہ بات سمجھیں، جس خطیب کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے یا حالات کو نہیں سمجھتا، اس کے مجمع میں سامعین سو جائے تو سامعین کو ڈانٹتا ہے. شرم نہیں آتی؟ ہماری قدر ہی نہیں ہے. ہم سرگودا سے کراچی آئے، تم ہمارے بیان میں بیٹھے سو رہے ہو. کرکٹ کھیلتے ہو نیند نہیں آتی، بازار جاتے ہو نیند نہیں آتی ہے، باریک تقریر میں نیند آتی ہے. اٹھا اس کو، کھڑا کر اس کو، مار اس کے سر میں. لوگ ایسی بات، یہ کون کہتا ہے؟ جو خطیب کم علم ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے. بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلے تو نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے. اس کا معنی ہے کہ گلی ڈنڈے میں کمال ہے اور ماں کی گود میں کمال نہیں. کیوں؟ کرکٹ میں سکون نہیں ہے، ماں کی گود میں سکون ہے. اے کاش مولانا کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ دکان میں سکون نہیں، میرے بیان میں سکون ہے. آدمی کب سوتا ہے؟ جب سکون آئے یا بے سکون ہو، ٹینشن ختم ہو یا ٹینشن شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان ٹھیک ہے، تبھی سکون ہے تو سو رہا ہے. جب آپ اپنا یہ ذہن بنا لیں گے، ایمان سے بتاؤ مجمع میں سونے والے پر کبھی آپ غصہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. خطیب آدمی بنتا ہی کب ہے؟ جب سامعین پر غصہ نہ ہو، سامعین کا درد اس کے دل میں ہو. اللہ کی قسم اگر مخاطب کا درد دل میں نہ ہو، خطیب کی بات کبھی دماغ میں اتر سکتی ہی نہیں. یہ بات میں کیسے سمجھاؤں؟ میری خطابت کو کئی سال نہیں ہوئے، چند سال ہوئے ہیں. آپ دنیا کے کسی ملک میں جاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مسئلہ کی ترجمانی کرنے والا یہ خادم اور نوکر آپ کو ضرور نظر آئے. میں یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ میں نہیں سمجھا سکتا، فائدہ نہیں ہے اتنی باتیں کرنے کا. میں صرف درد بتا رہا ہوں. اگر اپنی بات کسی کے دماغ میں اتارنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا درد آپ کے دل میں ہونا ضروری ہے. میں حضرت حکیم صاحب کے خانقاہ میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت سے کہا جی آپ نے گفتگو فرمائی ہے، میں نے اس پہ حاشیہ چڑھایا ہے. بڑوں کی بات پہ چھوٹے حاشیے چڑھا دیتے ہیں. پر میں کیا حاشیہ چڑھایا ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے فرمایا جب مجلس میں سو جائے تو پھر علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے. اور بچہ کرکٹ کھیلتے نہیں سوتا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کرکٹ میں سکون نہیں ہے، گلی ڈنڈے میں سکون نہیں ہے، ماں کی گود میں سکون ہے. میں نے کہا میں ایک جملہ اور کہا کرتا ہوں کہ جب بچہ گلی ڈنڈا کھیل کے آئے اور ماں کی گود میں سر رکھے اور سو جائے، ماں ڈانٹتی تو نہیں، ماں پیار سے ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، دودھ پی لو پھر سو جانا. کہتی ہے دودھ پی جاؤ پھر سو جانا. یہ دودھ میں نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی ہمارے بیان میں کوئی اگر سو جائے میں ڈانٹتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بھائی ایک گلاس دودھ پی لو پھر سو جانا. بھائی اس کو اٹھاؤ تھوڑا سا دودھ پی لے، اس کو اٹھاؤ تھوڑا سا دودھ پی لے، تو دودھ پی لو پھر سو جانا. اور میں سمجھاتا ہوں اگر کوئی آدمی کو علم چاہیے تو دعا مانگتا ہے رب زدنی علما، اور دودھ چاہیے تو دعا مانگتا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. معلوم ہوا کہ دودھ اور علم کے آپس میں مناسبت موجود ہے. اگر آدمی سوئے اور خواب دیکھے اور سمجھے میں نے دودھ پیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ اس کو علوم عطا فرمائیں گے. تو میں نے کہتے اس کو اٹھاؤ ایک گلاس دودھ پی لے اور یہ پھر اس کو سو جائے. اگلا جملہ میں کہتا ہوں ہم شہری نہیں دیہاتی ہیں، ہمارے پاس دودھ خالص ہوتا ہے. ہمارے پاس دودھ خالص ہوتا ہے. ہمارے مسلوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی، ہمارے مسئلے بالکل خالص ہوتے ہیں. ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، دیہات میں دودھ خالص ملتا ہے. میں نے کہا یہ ہمارا علم خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اس سے اگلی بات میں کہتا ہوں
جس آدمی نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو اور پہلی بار خالص دودھ پیے تو اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس نے کبھی خالص مسئلہ نہ سنا پہلی بار سنے تو اس کی زبان میں گڑ گڑ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بیان کے بعد پھسر پھسر شروع ہو جائے نا تو آپ سمجھیں بھی اس کا قصور نہیں، مریض ہے، اس بیچارے نے پہلی بار خالص مسئلہ سنا ہے۔ مریض کو دودھ پلاتے رہو، 10-15 دن دودھ پیے گا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کو 10-15 ہمارے بیان سناؤ تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھو اس بات سے بندے اٹھ جاتے ہیں نا، بندے جاگتے ہیں، ہنستے ہیں، محسوس بھی نہیں کرتے اور نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ سوچتے سوکھ اٹھا کر کہنا بھی ایک گلاس دودھ پی لو، اگر اس کو نرم دودھ پسند ہو تو ہمارے پاس وہ بھی ہے، نہ پسند ہو تو ہمارے پاس گرم بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں لہجے بندے کے پاس موجود ہونے چاہیے، دونوں لہجے۔ میں اس پر جتنا خدا کا شکر ادا کروں کم ہے، مجھے نرم لہجے کی گفتگو بھی آتی ہے اور گرم لہجے کی گفتگو بھی آتی ہے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میں بیان میں ریوڑ کی فضا بھی بنا سکتا ہوں اور بیان میں جھنگ کی فضا بھی بنا سکتا ہوں۔ مجھے خدا نے دونوں عطا فرمائی ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اما بنعمت ربک فحدث، جب میں شکریہ کلمات کہتا ہوں تو مجھ سے عقیدت والے خوش ہوتے ہیں، مجھ سے نفرت والے پریشان پہلے ہی ہوتے ہیں، تھوڑے سے اور ہو جاتے ہیں۔ اور تو کچھ نہیں ہوتا نا، پہلے دوسرے گیئر میں ہوتے ہیں، پھر بعد میں 5واں گیئر لگ جاتا ہے۔ اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا، اپنی کارگزاری ہر بندہ سناتا ہے۔ اگر میں نے سنا لیا تو میں نے کون سی غلط بات کی ہے بتائیں؟ دیکھیں آپ کے جامعہ میں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بتاتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایسے بچے ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت ہے، سناتے ہیں نا۔ کبھی آپ کے حاشیے خیال میں بھی آیا کہ لیاز باللہ ہمارے سارے آپ فرما رہے ہیں؟ اگر میں ایسی کوئی بات کہہ دوں تو آپ کو کیوں شک پڑتا ہے کہ مولانا صاحب بڑی باتیں بولتے ہیں، دیکھو یار کیسی بڑھ کے مارتا ہے، ایسے جملے مناسب نہیں ہیں؟ تو میں اگر کارگزاری نہ سناؤں تو پھر کہتے ہیں سناتے نہیں ہیں، اگر سنا دوں تو کہتے ہیں مناسب نہیں ہے۔ اب میں آپ کی پرواہ نہیں کرتا، جو باتیں سنانے والی ہیں میں سناتا ہی رہتا ہوں۔ مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک آدمی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے دونوں کی شادیاں کر دی۔ ایک شادی اس نے ذمہ داروں میں کر دی اور ایک شادی کماروں میں کر دی۔ کمار سمجھتے جو برتن بناتے ہیں۔ 1 سال بعد بیوی نے کہا اپنے شوہر کو دونوں بیٹیوں کو مل کر آ۔ وہ ملنے کے لیے گیا، واپس آیا تو بیوی نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے اپنی بیٹیوں کا؟ اس نے کہا ایک مرتی ہے ایک بچتی ہے، ایک مرتی ہے ایک بچتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو ذمہ دار کے گھر میں اس کے پاس میں گیا، اس نے کہا ابو جی دعا کرو اللہ بارش خوب برسائے، اگر بارش نہ ہوئی تو فصل نہیں ہونی، ہم بہت پریشان ہیں۔ دوسرے دن اس کے پاس گیا جو کمار کے گھر میں تھی، میں نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابو جی دعا کرنا بارش نہ ہو، برتن سارے ٹوٹ جائے۔ بارش ہو تو ذمہ دار کے لیے بھی خوش ہے، اگر نہ ہو تو پھر کمار کے لیے بھی خوش ہے، ایک بچتی ہے ایک مرتی ہے۔ میں تجھے کہتا تھا دونوں ذمہ داروں کو دے یا دونوں کماروں کو دے؟ تو نہیں سمجھتی، تو ایک کوتے دیتی ہے کوتے دیتی ہے، ان بچا لینا۔ تو آدمی کبھی پھنس جاتا ہے، کبھی یہ کبھی وہ۔ کام کرنے والا بندہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی باتیں کہتے رہنی چاہیے، اکابر کا ادب و احترام کرتے ہوئے کہتے رہنی چاہیے۔ کارگزاریاں سنانے سے بندے کو جھجک رہنی چاہیے، کارگزاری اپنی سناتے رہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا خدا کی بات بھی ماننی ہے، مصطفیٰ کی بات بھی ماننی ہے، اور فقہا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، فقہا کی بات کا نام۔ میں سمجھا رہا تھا خدا کی بات کیوں ماننی ہے بھائی، عدم سے وجود میں لانے کا نام خلق ہے، مخلوق کو نئی شکل دینے کا نام ایجاد ہے۔ یہ ہمارے سامنے لوٹ پڑا ہوا ہے، یہ جس نے اللہ نے پیدا کیا ہے، کہتے ہیں اس لوہے کا خالق اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ انشأ الحدید، اللہ قرآن کریم نا قرآن انزل الحدید۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے لوہا اتارا، حالانکہ اتارا نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، یہ جامع ان کی صدقہ جاریہ بنائے۔ میں حضرت کی خدمت میں اس وقت بیٹھا ہوں جب چھوٹا سا دارالفتاح ہوتا تھا، اور میں نے حضرت استاد عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم سے یہ پہلے 3 رکوع کی ترکیب میں نے ان سے پڑھی ہے، ہدایہ رابع میں نے ان سے تھوڑی سی پڑھی ہے۔ درجہ ثالثہ والے سال میں جامعہ بنوریہ تھا، یہاں جامعہ میں دارالفتاح ٹھہرا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استاد صاحب فرمایا تھا کہ اس کو تخصص کی تیاری کراؤ، درجہ ثالثہ کنز والے سال۔ میں نے کہا جی میں تو کنز والے سال ہوں، اور میں حضرت کی رائے تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟
بڑوں کی بات نہ بھی سمجھ آئے تو بھی مان لینی چاہیے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ہم حفلت العلماء میں بیٹھے تھے، 11 بجے حضرت کی مجلس ہوتی تھی نا، اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ انزل الحدید، اللہ نے فرمایا، حالانکہ انشا نہ کہنا چاہیے چونکہ زمین سے نکلا، آسمان سے تو نہیں اترا، تو انزلنا کیوں فرمایا؟ فرمایا اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوہے کا فائدہ تب ہوگا جب اس کو وہ حیثیت دو جو قرآن کو دیتے ہو۔ نہیں سمجھے؟ قرآن انزلنا ہے نا، جتنی اہمیت تمہارے قرآن کریم کی ہے نا، اتنی اہمیت دو اس چیز کو، اس لیے کہ قرآن کا نفاذ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اہمیت دو گے تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی، اس لیے اللہ نے انشانا کی بجائے انزلنا کا اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف اشارہ کیا ہے، سمجھنے والے بات پوری سمجھ جائیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا خالق اور مالک کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ ہم موجد کی بات کو مانتے ہیں تو مالک کی بات کیوں نہ مانیں؟ ایک آدمی گھڑی بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے اور پھر گھڑی دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو واٹر پروف نہیں ہے، اس کو پانی میں نہ رکھنا، اور اس کی گارنٹی دیتا ہے 1 سال۔ ہم نے 5 دن بعد غسل کیا، گھڑی اتاری نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گھڑی میں پانی چلا گیا، بند ہو گئی۔ آپ دکان والے سے کہتے ہیں گھڑی واپس کرو، اس نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا پانی چلا گیا۔ اس نے کہا جب غسل کے لیے گئے تھے گھڑی اتاری تھی؟ آپ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو میں نے منع کیا تھا نا، یہ گھڑی واٹر پروف نہیں ہے، آپ نے ہماری ہدایات کا خیال نہیں کیا۔ تو موجد کی ہدایات کا خیال کرنا ضروری ہے، تو بتاؤ خالق اور مالک کی ہدایات کا خیال کرنا ضروری کیوں نہیں ہے؟ یہ ایسا عنوان ہے جس کو پورا گھنٹہ لے گی بات سمجھانے کے لیے، میں تو اللہ کا صرف اشارے کر رہا ہوں، تھوڑے وقت میں بات پوری ہو۔ رسول کی بات کیوں ماننا ضروری ہے؟ بات اس کی مانتے ہیں جس کو دیکھا یا سنا ہو۔ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی ذات کو سن بھی نہیں سکتے، تو اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ میں بیان کر رہا ہوں مجھے پانی چاہیے، تو میں کہتا ہوں بھائی الیاس مجھے پانی دو، اس کا معنی مجھے پانی چاہیے، پانی پلا دیں گے۔ میں بیان کر رہا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ بیان کا تسلسل نہ ٹوٹے، پانی بھی مل جائے، تو میں بیان کرنے سے اشارہ کرتا ہوں، اشارہ، اس کا مطلب پانی لاؤ۔ اب بتاؤ میرے پاس ایسا بندہ بٹھا دے جو آنکھوں سے دیکھتا نہیں، کان سے سنتا نہیں، وہ مجھے پانی لا کر دے گا؟ بھئی دیکھے گا اشارہ تو دے گا، سنے گا تو دے گا نا۔ تو کسی کی بات تب مانتے ہیں جب اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں۔ نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم نے مجھے دیکھا اور سنا نہیں ہے، جس پیغمبر کی تم نے اطاعت کرنی ہے اس پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا ہے، اس پیغمبر نے خدا کی بات کو سنا ہے۔ میں دلائل اس پہ نہیں دے رہا، آگے چلتے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر پیغمبر کے بعد فقہا کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے دین قیامت تک کے لیے ہے، اور نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں، اس دنیا کو اللہ کے نبی چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بتاؤ اللہ کے نبی جب دنیا میں نہیں ہے، دین اور مسائل کی جب ضرورت پیش آئے گی تو یہ امت مسئلہ کس سے پوچھے گی؟ اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ نبی تو ہے نہیں، تو مسئلہ کس سے پوچھے؟ اب اس کے اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میرا پیغمبر چلا گیا، اب مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر تم نے فقہا سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور یہ موجب طبرانی میں روایت موجود ہے، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور واضح حکم یا نہیں موجود نہ ہو، ہم کیا کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہاء، اے علی پھر فقہا سے باتیں پوچھنا۔ تو جب نبی نہیں تو پھر کس سے بات پوچھیں گے؟ فقیہ سے بات پوچھیں گے، ہماری ضرورت ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ فقہا سے بات کیوں پوچھیں گے؟ کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے کوئی قرآن موجود ہے دیکھ لیں گے، حدیث موجود ہے دیکھ لیں گے، ہم کہیں گے ہم عجم ہیں اور قرآن اور حدیث کی زبان عربی ہے۔ اب بتاؤ ہم پھر کس سے پوچھیں گے؟ ہم عجمی ہیں، قرآن حدیث عربی ہے، ہر بندے کو گرامر بھی نہیں آتی، قرآن بھی نہیں آتا، تو کیا کرے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم عجمی ہو، قرآن حدیث نہیں جانتے، اس قرآن حدیث کو سمجھنا ہو تو پھر فقہا کے پاس جانا، وہ تمہیں قرآن حدیث سمجھ کے سمجھا دیں گے۔ توجہ رکھنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ میں تیسری وجہ بیان کرنے لگا ہوں، فقہا سے بات نہیں سمجھیں گے، سمجھ کیسے آئے گی؟ اس پر ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ ذہن نشین فرما لیں۔ میں اس رمضان میں 2 دن کے لیے بحرین گیا، تو لوگ ملتے ہیں، ایک ملنے کے لیے آ گیا، ساتھی ان کا تھا، تو مجھے آ کر کہنے لگا جی اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
میں نے کہا اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود بلا مکان ہے۔ میں نے 3 لفظ بولے ہیں 3 قسم کے طبقات کے لیے، آپ کی سطح کون سی ہے آپ سمجھتے ہیں۔ میں نے 3 کلمات بولے ہیں، موجود بلا مکان ہے، حاضر ناظر ہے، ہر جگہ ہے۔ جتنی جس کی علمی سطح ہے نا، ایک جملہ اس کے لیے ہوتا ہے، درمیانے والا درمیانہ جملہ، نیچے والے کے لیے نچلا جملہ۔ مجھے کہتے ہیں جی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ توجہ رکھنا، اللہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی ذات موجود ہے۔ مجھے کہتا ہے اس سے مراد اللہ کا علم ہے اور اللہ کی قدرت ہے۔ میں نے کہا یہ میرے پاس تفسیر موجود ہے، یہ آپ کا ترجمہ اصل بیان ہے، ذرا اس کو کھولو، ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اصل بیان کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جدھر منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، تم جدھر منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ میں نے کہا منہ قدرت اور صفت علم کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟ مجھے کہتا ہے ذات کا۔ میں نے کہا ترجمہ تو بتا رہا ہے جدھر تم منہ کرو ادھر ذات ہے اللہ کی، اور تو کہہ رہا ہے علم اور قدرت ہے۔ اب بتا میں تیری بات مانوں یا تمہارے مفسر کی مانوں؟ جب پھنس گیا نا تو مجھے پتہ کیا کہتا ہے، چلو جی میں شیخ صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا، جو ان کا مولوی صاحب تھا، میں شیخ صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں نے کہا تو شیخ صاحب سے نہ پوچھ، تو اللہ سے پوچھ، شیخ صاحب سے نہ پوچھ، اللہ سے پوچھ۔ مجھے کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ سے پوچھو نا۔ اس نے کہا جی اللہ کی کتاب تو ہے، اللہ سے پوچھ تو نہیں نہ سکتے۔ میں نے کہا کتاب اللہ کی ہے اور پوچھے مولوی سے تو مشرک نہیں ہوتے، حدیث نبی کی ہے، پوچھے امام ابو حنیفہ سے تو پھر ہم مشرک کیسے ہو جاتے ہیں؟ مجھے آپ کو بات سمجھا؟ کہتا جی دوبارہ۔ میں نے کہا دوبارہ نہیں، جہاں بات صاف کر اس کے بعد آگے دوبارہ کی بات آئے گی نا۔ دیکھیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، پڑھتے قاری سے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، سمجھتے مولوی سے۔ تو اللہ کی کتاب مولوی سے سمجھے تو شرک نہیں ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ اور جب ہم نبی کی حدیث فقیہ سے سمجھ لیں تو میں نے کہا یہ کیسے شرک ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اور جی اللہ کی بات ہم سن جو نہیں سکتے۔ میں نے کہا نبی دنیا میں ہے، ہم روزے پر جا کر کے ہمیں حدیث سمجھا دیں تو حضور پاک سمجھائیں گے، ہم سن لیں گے؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کس سے پوچھے بتا نا۔ میں نے کہا یہ بات کہتے ہیں ہم شرک نہیں ہے، قرآن کی اللہ کی کتاب علماء سے سمجھے شرک نہیں ہے، پیغمبر کی بات فقہاء سمجھے تو شرک نہیں۔ ایک میں نے نقطہ سمجھایا ہے، یہ قرآن حدیث عربی میں سمجھے کیسے، فقہاء کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ تیسری وجہ سمجھے، قرآن کریم کی ایک مسئلے پر 3 آیتیں ہیں، ایک مسئلے پر 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے، دونوں میں کس پہ عمل کریں کس پہ عمل نہ کریں، یہ کون سمجھائے گا؟ فقہاء سمجھائیں گے۔ ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہیں، ہم کس حدیث پر عمل کریں کون سمجھائے گا؟ فقیہ سمجھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے بھی فرمائی ہے، آمین آہستہ بھی فرمائی ہے، حدیثیں دونوں موجود ہیں۔ ہم آمین اونچی آواز سے کہیں یا آہستہ، لوگ کہیں گے جی دیکھ لیں جو صحیح ہے اس پر عمل کریں، جو ضعیف ہے اس کو چھوڑ دے۔ میں نے کہا صحیح پر عمل کریں گے لیکن حدیث کو صحیح اللہ کے نبی نے خود فرمایا یہ صحیح اور یہ ضعیف ہے۔ مجھے کہتے ہیں نہیں، تو میں نے کہا پھر صحیح کس نے کہا جی محدثین نے۔ میں نے کہا بات تو پھر ہوئی ہو گئی نا، ہم نے نبی کی بات پہ عمل کرنا ہے لیکن پوچھنا کسی اور سے ہے، پوچھنا کسی اور سے ہے نا۔ اور جی محدثین سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا محدثین کا کام اور ہے، فقہاء کا کام اور ہے۔ محدثین کا کام الفاظ پہنچانا ہے اور فقہاء کا کام الفاظ کو سمجھانا ہے۔ میں نے کہا دونوں کا کام سمجھو، الفاظ کو پہنچائیں اسے روایت کہتے ہیں، الفاظ کو سمجھائیں اسے درایت کہتے ہیں۔ مشکل الفاظ کا ترجمہ آسان لفظوں میں کرنا سیکھو۔ پڑھو کراچی میں، کام آپ نے بلوچستان کرنا ہے، پڑھتے آپ کراچی میں، کام آپ نے پنجاب میں کرنا ہے، تو پنجاب کے دیہاتوں میں کراچی والے اردو بولیں گے تو آپ کی بات کو سمجھے گا، تو میں کوئی مسجد کا امام نہیں، مؤذن اپنے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پڑھے یہاں پہ، علوم یہاں سے لیں، لیکن زبان عوامی بیان کریں تو پھر لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے۔ ابھی مفتی ابو البابا صاحب جو تذکرہ کر رہے تھے نا، البکاری رحمۃ اللہ علیہ کے بدیع راشدی سے مناظرہ ہوا، سنا نا آپ نے بھی؟ میں اس کی جھلک آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت کا جو مناظرہ تھا، حضرت وہاں پہنچے، وہاں بدین میں تو کتابیں پاس تھی، یہ تھیلا تھا۔ وہاں گئے تو حضرت نے پوچھا اس مدرسے میں کوئی کتابیں ہیں؟ میں اس مدرسے میں گیا ہوں۔ کہا یہ حفظ کا مدرسہ ہے، کتابیں تو ہے ہی نہیں۔
حضرت نے فرمایا قرآن کریم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ حضرت فرمانے لگے کہ ہم نے ریڑھی لی، اس کے اوپر قرآن کریم رکھ کے تو اوپر چادر ڈال دی، چلو ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس کتابیں موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے خدشہ یہ تھا کہ بدیع الدین راشدی پیر آپ جھنڈے نے جب آنا ہے وہ تو پورا ٹرک کتابوں کا لے کر آئے گا، اس نے پیچھے سے ٹرک کو کھول دینا ہے، تو لوگوں نے کہنا دیکھو کتنی کتابیں اس کے پاس ہیں، تو میں کچھ تو لے لوں نا۔ فرمایا ہم نے ریڑھی پہ لا کے دی۔ میں نے کہا اس کے 2-3 مجھے بچے دے دو، میں نے مناظرہ پہ اس کو اپنا معاون بنانا۔ علماء کہتے ہیں یہ آپ کو معاون کرنا، میرا کام ہے تو مجھے دے دو۔ اور 2-3 بچے لے لیے۔ فرمایا تریم الاسلام بھی لے آؤ۔ تریم الاسلام بھی رکھ لی۔ میں نے فرمایا تو یہاں سے یاد کر لے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، تو یاد کر لے واجبات کتنے ہیں، تو یاد کر لے نماز کی سنتیں کتنی ہیں، یہ تینوں یاد کر لو، چلو میرے ساتھ۔ علماء کو تعجب تھا یہ مولانا کاڑی ان سے کام کیا لیں گے؟ تو مفتی صاحب فرمایا جس کا فن ہے وہ فن والا جانتا ہے میں نے کسی کیا کام لینا ہے۔ وہاں جب چلے گئے پیر اور جنڈو ادھر ہے، اس کی مرید ادھر ہے، حضرت کے ساتھ لوگ ادھر ہے، ٹرک الٹا کیا تو کتابیں ڈکڑا کیا، کتابیں کھول دیا وہ۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا اس نے حملے کون سے کرنے ہیں۔ 2 مسئلوں پہ مناظرہ طے ہو گیا، ترک قرات خلف الامام اور آمین بالصدق، ان 2 موضوعات پہ جب اس پہ مناظرہ طے ہو گیا اب بات ہونے لگی تو ہم شرطیں لکھ رہے تھے، شرطیں لکھنی شروع کی تو میں نے کہا بھی مسئلہ پیش کریں گے نہ۔ پیر بدیع الدین کہنے لگا قرآن کریم، حدیث اور اقوال سلف اس سے مسئلہ پیش کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا قرآن کریم، حدیث پاک اور صرف اقوال سلف نہیں، توجہ رکھنا، کوئی موبائل درمیان میں بج پڑے تو پریشان نہ ہوا کرے۔ یہ میں اس لیے نصیحت یہاں کو کر رہا ہوں، کبھی کسی کو نہ ڈانٹے، جان بوجھ کے موبائل کبھی کھلا نہیں رکھتا کوئی بندہ، یہ ہمیشہ دیر میں رکھے۔ آدمی بھول جاتا ہے تو بھولنے والے کو ڈانٹنا کتنی بری بات ہے۔ یہ میں اس لیے باتیں سمجھا رہا ہوں، کل آپ نے علاقوں میں کام کرنا ہے، آپ نے عوام میں رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی بات لڑنا نہ شروع کرنا۔ کبھی ہم خطبے میں ہوتا ہے کسی کا موبائل بج جاتا ہے، کبھی نماز پڑھاتے ہیں موبائل بج جاتا ہے، عوام اور مولوی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کے موبائل تو کھلا رکھتا ہے بیان میں، بھول جاتا ہے نا، تو بھولنے پر لڑنا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اتنا اس موبائل کی آواز نہیں ہوتی جتنی لڑنے کی آواز مسجد میں شروع ہو جاتی ہے۔ چلیں شرطیں چل رہی تھی قرآن، حدیث اور اقوال۔ حضرت فرماتے میں نے کہا قرآن پیش کریں گے، حدیث پیش کریں گے اور مفتہ بھی قول سلف کا پیش کریں گے۔ مجھے پتا تھا اس نے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اقوال پیش کرنے ہیں جس پر فتویٰ نہیں ہے۔ بندہ تو فقیہ ہے تو ہمارا حنفی، لیکن ان پہ فتویٰ نہیں ہے۔ مفتہ بھی قول پیش کریں گے۔ پیر بدیع الدین راشدی کہنے لگا ان کو کیا پتا مفتہ بھی قول کیا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا سمجھا میں لیتا ہوں، لکھ تو لے۔ مفتہ بھی قول سمجھا میں لیتا ہوں، لکھ تو لے۔ اس نے کہا ان کو کیا پتا؟ حضرت نے فرمایا عوام کو متوجہ کر کے کہ آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں مفتہ بھی قول پیش نہیں کریں گے، میں کہتا ہوں مفتہ بھی قول پیش کریں گے۔ مفتہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فتح سے بنا ہے۔ فتح کہتے ہیں جوان اور پکے آدمی کو، میں کہتا ہوں پکے قول پیش کریں گے، یہ کہتا ہے کچے قول پیش کریں گے۔ تو سندھی عوام کہتی ہے سائیں پکے قول پیش کرو نا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے پاس پکا ہے ہی نہیں، پیش کہاں سے کرے گا؟ میرے پاس کتابوں میں پکے قول ہیں، اس کے پاس کچے قول ہیں، اس لیے کہتا ہے کچے قول پیش کریں گے، میں کہتا ہوں پکے پیش کریں گے۔ اور پاس کیا حضرت فرمایا سمجھ آ گئی؟ لوگوں نے سمجھ آ گئی۔ فرمایا تو لکھا، تو لکھ مفتہ بھی قول پیش کریں گے۔ دیکھیں نا اس طرز ہے نا کسی آدمی کو قابو کرنے کا۔ حضرت قاضی اس پہ فرمانے لگے اگلا حملہ اس پر کیا کیا؟ حضرت فرمایا کہ مناظرہ کس بات پر ہے؟ اس نے کہا جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی فرض ہے، پڑھنی چاہیے۔ مولانا قاضی فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے تو یہی نہیں پتا نماز میں فرض ہے کتنے، تو نہیں کہا مناظرہ کرنا کیوں؟ فرمایا بیٹا ادھر آؤ، اب وہ طریق الاسلام ادھر آؤ، بتاؤ نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ کہا جی 13۔ بتاؤ واجبات کتنے ہیں؟ بتاؤ سنتیں کتنی ہیں؟ فرمایا تمہارا یہ مناظر بتا دے فرض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کہہ کر بتا دے میری شکست تمہاری پتہ۔ یہ ٹرک کتابوں کا لے کر آیا روب ڈالنے کے لیے، اس کو یہ بھی نہیں پتا نماز میں سنتیں ہیں کتنی۔ اور پیر بدیع الدین پریشان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے سنتیں کتنی ہیں یہ تو یاد نہیں ہوتی نا۔ آپ کسی عالم سے پوچھے یہ میں نے نماز میں عمل کیا واجب ہے کہ نہیں، بتا دے گا، گنواؤ، گنوانا تو یاد نہیں ہوتا۔ حضرت فرمایا تو بتا دے یہ جو ٹرک کتابوں کے اندر روب جھاڑ رہا ہے نا، تیرے اس مسئلے پر جو مناظرہ ہے تیرے مطلب کی ایک کتاب بھی اس میں نہیں ہے، کیوں جھوٹ بول کے لوگوں کو خراب کرتا ہے؟
اب دیکھو کتنی عجیب طرز ہے گفتگو کرنے کا. حضرت کو خدا نے بہت نوازا تھا, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اللہ ان کا صدقہ پوری دنیا میں جاری فرما دے. میں خیر سمجھا رہا تھا, اب ایک مسئلہ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ حدیث صحیح ہے تو مان لو, ضعیف ہے تو چھوڑ لو. بھئی کون بتائے گا صحیح ہے, کون بتائے گا صحیح؟ میں وہ بات کہہ رہا تھا, آپ عوام کو سمجھاؤ, نبی پاک کی حدیث کے الفاظ نقل کرنے کو روایات کہتے ہیں, روایت, اور الفاظ کا معنی سمجھانے کو درایت کہتے ہیں. بھئی الفاظ بتائیں گے کون؟ محدثین. اس کا معنی روایت پہ عمل تب ہوتا ہے جب اعتماد محدثین پہ کریں, اور درایت پر عمل تب ہوتا ہے جب اعتماد فقہا پہ کریں. آپ کہتے ہیں فقیہ کی تقلید کرنا شرک ہے, تو پھر میں کہتا ہوں شرک ہے تو محدث کی تقلید کرنا بھی شرک ہے. روایات میں تقلید تم کرتے ہو, درایات میں تقلید ہم کرتے ہیں. اگر تقلید پھر درایت شرک ہے تو تقلید پھر روایت شرک کیوں نہیں ہے؟ اور اگر تقلید پھر روایت جائز ہے تو پھر تقلید پھر درایت جائز کیوں نہیں ہے؟ بات تو بڑی آسان سی ہے نا. تو جب ایک مسئلے پر کئی حدیثیں ہوں, کس مسئلے پر عمل کرنا ہے, کس پہ عمل نہیں کرنا, یہ کون بتائیں گے؟ بتاؤ کون بتائیں گے؟ فقہا. میں 3 وجہ پیش کی ہیں کہ قرآن حدیث کے بعد فقہ کی ضرورت کیوں ہے, خدا مصطفیٰ کے بعد فقہا کی ضرورت کیوں ہے. تو ضرورت سمجھ آ گئی ہے نا. میں نے آدھے سے آدھا مضمون بیان کیا ہے, بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں. ہم فقہا کی بات کرتے, پھر اس پر اشکالات ہے اس کو صاف کرتے, پھر فقہا سے خاص امام حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں اس پہ بات کرتے, پھر تقلید پہ جو اعتراضات ہے اس کو صاف کرتے, تاکہ مضمون اتنا نکھر جاتا نا. کوئی بندہ آپ پر سوال کرنا چاہتا تو میں یہ نہیں کرتا کہ کوئی سوال نہ کرتا, لیکن یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ سے جواب لے کر واپس جاتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ سوال کرے اور پھر آپ کا جواب موجود نہ ہو. جیسا حضرات فرما رہے تھے, دلائل کے ساتھ خود کو مستحکم کرنا بڑا ضروری ہے. کسی کو گالیاں نہ دیں, کسی کی پگڑیاں نہ اچھالیں, لیکن اپنے قابل کی پگڑیوں کا تحفظ تو کرے نا. کسی کو گالیاں نہ دیں, لیکن گالیوں کا جواب دلیل سے تو کم از کم دینا سیکھے نا. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہا کی بات کو. اور فقہا کسے کہتے ہیں؟ جو پیغمبر کے جانشین ہیں اور نبی کے الفاظ کو سمجھاتے ہیں, ان کا نام ہے فقہا. تو ہم خدا کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں, اور فقہا کو بھی مانتے ہیں. خدا کی بات کا نام قرآن ہے, مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے, فقہا کی بات کا نام فقہ ہے. قرآن بھی ضروری ہے, حدیث بھی ضروری ہے, اور فقہ بھی ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو بات سمجھنے کی اور سمجھ آ جائے تو پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.